اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ناظرین کرام، یہ لفظ طیب ہے، ہمارے ہاں طیب جو ہے بہت زیادہ مشہور ہے، لفظ طیب ہے۔ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تمجید معنی ناظرین کرام بزرگی ہے۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کلمے کے جو الفاظ ہیں، ان الفاظ کا ترجمہ یہ ہے، علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہے یا اللہ کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اکیلا یا توحید معنی اکیلا یا یکتا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے حمد ہے۔ وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال اور بزرگی والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہر بھلائی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، ہمارے ہاں عرف عام میں اس کو استغفار پڑھا جاتا ہے، درست تلفظ استغفار ہے۔ پنجم کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا، معافی مانگنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا پروردگار ہے، ہر گناہ سے جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر یا چھپ کر یا ظاہر ہو کر، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ سے جس کو میں جانتا ہوں اور اس گناہ سے جس کو میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا اور عیبوں کا چھپانے والا ہے، اور گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی
قوت نہیں مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ رد کفر مانے کفر سے جو ہے توبہ کرنا یا کفر کا رد کرنا، کفر کا انکار کرنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی كلها واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں، کیونکہ رد کفر مانے ہم نے آپ کو بتایا کفر کا رد کرنا۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں۔ اب اس میں جو ہے بندہ اسی بات کا رد کر رہا ہے۔ جان بوجھ کر اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے اور شرک سے اور جھوٹ سے اور غیبت سے اور بدعت سے اور چغلی سے اور بے حیائیوں سے اور بہتان سے اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا اور میں کہتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کریم یہ 6 کلمے ہم سب کو یاد رکھنے، یاد کرنے اور مرتے دم تک یاد رکھنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام آپ خود بھی یاد کیجئے، اگر یاد ہے تو ریوائز ہو جائیں گے، آپ کو یاد نہیں تو یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے۔ ایک نصیحت ہم اور کریں گے، کوشش کیا کریں اپنے بچوں کے سامنے ان 6 کلموں کو ریوائز کیا کریں، پڑھا کریں، تاکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ کلمے اپنی زبان پر لائیں اور بچپن ہی میں ان بچوں کو یاد ہو جائے۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا کلمے تو یاد کر لیتے لیکن ان کا ترجمہ اور مفہوم نہیں پتہ ہوتا کہ اس کلمے میں کیا بات بیان کی ہے، تو لہذا کوشش کریں اس کی مفہوم کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ چھٹے کلمے میں کفر سے جو ہے بیزاری کے حوالے سے ذکر آیا، پنجم کلمے میں جو ہے توبہ کے حوالے سے ذکر آیا، چوتھے کلمے میں اللہ کی توحید کا ذکر آیا، تیسرے میں اللہ کی بزرگی کا عظمت کا ذکر آیا، دوسرے کلمے میں جو ہے شہادت کے حوالے سے گواہی کے حوالے سے ذکر آیا، پہلے کلمے میں اللہ کی توحید کا ذکر آیا۔ اس طرح بچوں کو یہ یاد کرایا جائے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔